نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، ماں دنے زر ماں دنے فولاد بن سکتی نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا جو حال ہے، اگر اس کو کوئی سنوار سکتا ہے، کوئی سدھار سکتا ہے تو وہ عورتیں ہیں، کیونکہ اگر عورتیں تعلیم یافتہ ہوں گی تو وہ اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں گی، اور ضروری ہے کہ عورتیں دین کی تعلیم سے روشناس ہوں، کیونکہ اگر دین کی تعلیم ان کے اندر ہوگی تو پھر وہ زندگی جینے کا سلیقہ جانیں گی اور اپنے گھر کو سنواریں گی۔ اور میری یہ التجا ہے میرے مسلم بھائیوں سے کہ آپ جب بھی نکاح کا ارادہ کریں اور اپنی ماؤں کو لڑکیاں دیکھنے کے لیے بھیجیں تو گزارش یہ کرتی ہوں کہ کم از کم یہ شرط ضرور رکھ دیں کہ جس کو بھی آپ گھر کی بہو بنا کر کے لائیں کم از کم وہ 5 وقت کی نمازی ہو اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم پڑھنا جانتی ہو۔ اگر یہ شرط لگا دی جائے تو میرا دعویٰ ہے کہ کوئی گھر ایسا نہ ہوگا جس میں دین کی تعلیم نہ ہوگی، لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب میں اپنی گفتگو کو شروع کرتی ہوں۔ آج بندہ مجبور ہو گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ حرام اور حلال میں تمیز نہیں کر پاتا۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی یہ بات کہوں گی کیونکہ وہ بھی سنتی ہیں۔ اور جب شوہر گھر آیا، عورتوں نے اپنی ضروریات کی لسٹ ہاتھ میں پکڑا دی، کہتی ہیں مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، اور مجھے کہیں سے بھی لا کر کے دو۔ اگر مرد کی کمائی 15,000 کی ہے تو عورت نے اسے اپنی ضروریات کی لسٹ 20,000 کی پکڑا دی ہے۔ اب عورت ٹھہری ہوم منسٹر، اگر کام پورا نہ ہوا تو کبھی نمک تیز، کبھی مرچ زیادہ، بندہ پریشان۔ اگر نہ مانے تو نمک مرچ تیز، اور مانے تو پھر کیا کرے؟ جب یہ عورتیں مجبور کرتی ہیں نا تو پھر بندہ حرام کی طرف چلتا ہے۔ پھر مجبوری ہے کہ بندے آگے پیچھے بندہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، اسے لانا ہے کہیں سے بھی لائے۔ مجھے چاہیے، فلاں کی بیوی نے ایسا سوٹ پہنا تھا، کہیں سے بھی لا کر کے دو، مجھے چاہیے۔ پھر بندہ جاتا ہے، حرام حلال نہیں دیکھتا، اس کی نظروں میں شوق بیوی کا سوال ہوتا ہے، اپنی عزت و آبرو کا خیال ہوتا ہے، گھر سے نکل جاتا ہے۔ پھر حرام و حلال کی تلاش میں جو کچھ بھی ملے ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے۔ میری قوم کی عورتیں سنیں، آپ کنیز فاطمہ کہلاتی ہیں، رابعہ بصریہ کے در کی کنیز کہلاتی ہیں۔ ایسی کنیزیں نہیں ہوا کرتی جیسا کہ آج ہمارا معاشرہ ہے۔ آج تجھ کو بتا دوں کہ کنیزیں کیسی ہوتی ہیں۔ ایک اللہ کا بندہ، مصطفیٰ کریم کا عاشق، گھر کے اندر کئی دن کا فاقہ ہو گیا، اب بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی، ان کی بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ بیوی کہتی ہے کہ جائیے کچھ تو لے کر آئیے۔ اللہ اکبر، شوہر بوڑھا ہو چکا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، کمر جھک چکی ہے، گھر کے اندر بیٹیاں موجود ہیں۔ بیوی کہتی ہے کہ بیٹیوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی۔ میری بات کو ذرا دل سے سنیں، اپنی کنیزیں ایسی کنیزیں نہیں ہوا کرتی جیسا کہ آج ہمارا معاشرہ ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ جائیے کچھ انتظام کریے۔ شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ جیسے ہی دروازے پر آیا، بیوی چھوڑنے کے لیے آئی، کہتی ہے کہ سنے تو صحیح۔ شوہر ٹھہر جاتا ہے، کہتی ہے جا تو رہے ہیں میرے سرتاج، لیکن لقمہ حرام کا ملے تو پھینک کے چلے آنا، حلال کا ملے تو ہی لانا، اگر حرام کا ملے تو خالی ہاتھ آ جانا۔ ہم بچوں کو ایک وقت فاقے میں دیکھنا گوارا کر لیں گے، مگر جہنم کی آگ میں اپنے بچوں کو دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ بیوی ہے۔ بیوی نے کہا کہ حلال لانا۔ مجھے سچ بتائیں، اگر کسی گھر میں آگ لگ جائے اور وہاں بچے سو رہے ہوں تو اگر آگ لگی ہو تو بچوں کو نکالو گے یا نہیں نکالو گے؟ اگر بچے نہ اٹھیں تو پھر کھینچ کر کے نکالو گے، لیکن بچوں کو وہاں سے نکالو گے، کیونکہ اپنے بچوں کو اس آگ میں جلتا ہوا تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو میرے آقا کی کنیزوں، جب آپ دنیا کی آگ میں اپنے بچوں کو جلتا نہیں دیکھ سکتی تو پھر غور کریں کہ جہنم کی آگ میں آپ اپنے بچوں کو کیسے جلنا پسند کر سکتی ہیں۔ میرے حضور کا فرمان ہے کہ جو بھی جسم حرام روزی سے پلے گا بڑھے گا، اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا کرے گا۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، بچوں کو حلال کھلانا ہے یا حرام۔
सूद ब्याज की तरफ कदम बढ़ाने वालों, कदम बढ़ाने से पहले अपने बच्चों की आखिरत सोच लिया करो। हराम का लुकमा लाने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोच लिया करो। बीवी ने कहा कि मेरे सरताज, जा तो रहे हो लेकिन हराम का लुकमा मिले तो बिल्कुल मत लाना, हलाल का मिले तो ही लेकर आना। कहा ठीक है, खुदा हाफिज। शौहर ने फी अमानिल्लाह कहा, रुखसत हो गया। आज आपने भी बाजारों में मंडियां देखी होंगी जहाँ पर मजदूरों की लाइन लगा करती है। लोग जाते हैं मंडी से मजदूर खरीद कर लाते हैं, कारीगर तलाश करते हैं, मिस्त्री तलाश करते हैं। हर बंदा ताकतवर से ताकतवर मजदूर तलाश करता है ताकि मेरे घर में काम ज्यादा हो जाए। सोचता है अगर इस कम उम्र को ले आया तो फिर मेरा काम नहीं होगा, अगर बूढ़े को ले आया तो फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा। ये बूढ़ा भी थैला लेकर गया और वहाँ उस लाइन में जाकर लग गया कि वापस आऊंगा तो बच्चों के लिए आटा लेकर के आऊंगा, बच्चों के लिए राशन लेकर के आऊंगा। कितनी हसरतें दिल में थी जब वो चला था, जाके बाजार में खड़ा हो गया। जो भी आता जवान का हाथ पकड़ता, लेकर चला जाता। आखिर उसके चेहरे पर सफेद बाल आ चुके थे। उसने लोगों से कहा कि मुझे भी ले चलो, 10 रुपए मजदूरी कम दे देना लेकिन मुझे भी ले चलो। लोगों ने कहा जाओ चचा, अब तुम्हारी उम्र कमाने की नहीं बैठकर खाने की है, क्या काम कर सकते हो, जाओ तुम घर जाओ और जाकर के आराम करो। उसने कहा कि मेरे सामने बच्चों की भूख है, मुझे ले चलो, 10, 20, 50 कम कर देना। लेकिन दुनिया अपने आप को चालाक समझती है। दुनिया ये सोचती है कि जिसने अक्ल से फैसले कर लिए वो सबसे ज्यादा अक्लमंद है। नहीं, कभी कभी दिल से भी फैसले कर लिया करो, कभी कभी दिल की भी बातें सुन लिया करो। हमेशा अक्ल के फैसले अच्छे नहीं होते। सबने ये सोच करके छोड़ दिया कि बूढ़ा इंसान क्या काम करेगा। जब कोई लेकर ना गया, सूरज चढ़ के आधे दिन पर आ गया, बूढ़े के कदम घर की तरफ नहीं लौट रहे हैं। घर का ख्याल आता है, कदम बोझल हो जा रहे हैं। सोचता है घर जाकर के बच्चों को क्या जवाब दूंगा, बच्चों को किस मुंह से हाल बताऊंगा। अल्लाहू अकबर, ये सोच करके ठहरा और सोचने लगा कि कहाँ जाऊं, कोई रास्ता ना मिला। सामने मस्जिद का दरवाजा था, जाकर के वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी। बूढ़ा हाथ उठा करके कहता है, या अल्लाह, दुनिया वालों ने तो मेरी मजदूरी कबूल नहीं की, मुझे मजदूरी के लायक नहीं समझा। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे घर में मजदूर बन करके आ गया हूँ। या अल्लाह, तेरे घर की सफाई करूंगा, तेरे घर में झाड़ू लगाऊंगा, तेरे घर की सफों को सीधा करूंगा। मालिक, मेरे बच्चों की रोजी का इंतजाम कर देना। रोता जा रहा है, मस्जिद को साफ करता जा रहा है। शाम हो गई। घर जाने का सोचा तो दिल में ख्याल आया, अभी बच्चे जाग रहे होंगे, जाकर के बच्चों का सामना कैसे करूंगा। ये सोच करके अल्लाहू अकबर, उसके कदम ठहर गए। अंधेरा हो गया। उसने सोचा कि अंधेरा होगा तब जाऊंगा। जैसे ही अंधेरा हुआ, घर के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजे के पास गया। बीवी पहले से इंतजार में खड़ी थी। अल्लाहू अकबर, शौहर को खाली हाथ देखा। बीवी ने ताना नहीं दिया, निठल्ला नहीं कहा, निकम्मा नहीं कहा, बल्कि शौहर के चेहरे पर जैसे ही उसने थकन के आसार देखे, मायूसी देखी, फौरन हाथ पकड़ करके ले आई, घर के अंदर लाई, बिठा करके पैर धुलाए। उसके बाद कहती है कि मेरे सरताज थक गए होंगे, थोड़ी देर लेट जाइए। जैसे ही शौहर लेटा, बीवी ने सर में तेल डाला, कोई सवाल शौहर से नहीं किया। जब लेट गया, शौहर सामने बिस्तर पर लेटा, बीवी बगल में लेट गई कि मेरे सरताज बताओ दिन कैसा गुजरा। मुझे मालूम है मेरे शौहर, आज मजदूरी कहीं से भी तुम करके आए हो, लेकिन तुम्हें मजदूरी नहीं मिली है। आज तुम ऐसे दरवाजे पर गए थे जहाँ से तुम्हें आज पैसा नहीं मिला। अल्लाहू अकबर, इतना सुनना था कि शौहर की आंखों में आंसू आ गए। शौहर कहता है, ऐ मेरी शरीके हयात, आज मैंने उस दरबार की नौकरी की है जिसकी बारगाह में देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। मैंने कायनात के सबसे बड़े बादशाह के दरबार में नौकरी की है। अल्लाहू अकबर। कहा कल कहाँ जाओगे? कहा कल भी उसी के दरबार में नौकरी करूंगा। कल फिर आ गया, वो फिर मस्जिद में गया, सफाई किया, शाम का वक्त हुआ, फिर घर आया, बीवी ने फिर इस्तकबाल किया। कहा आज भी मजदूरी नहीं मिली? कहा आज भी नहीं मिली। अल्लाहू अकबर। बीवी जब तीसरे दिन रुखसत करने लगी तो कहती है कि आज जा तो रहे हो, मेरी एक बात सुन लो, तुम्हारा मालिक चाहे कितना भी अच्छा है लेकिन जाकर के उससे इतना कह देना कि महीने भर की मजदूरी बाद में दे, 2 दिन की मजदूरी बाद में दे, लेकिन कम से कम इतना तो दे दे जिससे मेरे बच्चों की पेट भर जाए। मजदूरी का थोड़ा सा हिस्सा उससे मांग करके ले आना। अब मेरे सरताज, बच्चों का सब्र टूट रहा है, अब उनकी भूख देखी नहीं जाती। आंख में आंसू लिए हुए अल्लाह के घर में आया, आंसू बहाने शुरू कर दिए कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने पहले दिन मजदूरी की, तुझसे कुछ ना मांगा, दूसरे दिन मजदूरी की, तुझसे कुछ ना मांगा, आज जब तीसरे दिन चला हूँ तो मेरी शरीका हयात ने कहा है कि आज अपने मालिक से कम इतना तो लेके आ जाना कि बच्चों का
ایک وقت کا پیٹ بھر جائے۔ اے میرے پروردگار، اگر آج بھی خالی ہاتھ جاؤں گا تو بچوں کا سامنا کیسے کروں گا؟ اپنی بیوی سے کیا کہوں گا؟ اپنی بیوی کو کیا جواب دوں گا؟ یہ کہتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، تیرے کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ کم از کم مانگنے کا طریقہ تو آ جانا چاہیے۔ سوچے کہ جب وہ بندہ رویا، اللہ اکبر، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب شام کا وقت آیا، بچوں کی بھوک سامنے تھی، شوہر سوچ رہا تھا کہ گھر جاؤں گا، بیوی کو کیا جواب دوں گا؟ خالی ہاتھ جاؤں گا، غیرت آ رہی ہے، اب بے خودی کا عالم تھا۔ اس نے مٹی اٹھائی اور وہ تھیلا جس کو آٹے کے لیے لایا تھا، وہ تھیلا جس کو راشن کے لیے لایا تھا، اسے مٹی سے بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ دیوانوں کی طرح تھیلا بھرتا جا رہا ہے، تھیلا بھر کر کے چلنے لگا۔ شام کا وقت تھا، ہمت جواب دے گئی، گھر جانے کی طاقت نہ تھی، چھپ کر کے دور سے دیکھنے لگا۔ جب سب لوگ سو جائیں گے تب گھر کے اندر داخل ہوں گا۔ کیا دیکھتا ہے کہ جیسے ہی دور سے دیکھا، آنگن سے دھواں اٹھتا نظر آیا۔ جیسے ہی دھوئیں کو اٹھتا دیکھا، اس نے سوچا کہ شاید یہ میرا گھر نہیں، میرے گھر میں دھوئیں کا کیا کام؟ میرے گھر میں پکانے کے لیے تو ایک روٹی کا بھی آٹا نہیں، پھر دھواں کیوں کر ہوگا؟ کہا شاید میں کسی اور کے گھر آ گیا ہوں۔ اس نے آنکھوں کو ملا، قریب آیا، آ کر کے دیکھا گھر تو میرا ہی ہے، پھر اس میں دھواں کیوں کر ہو رہا ہے؟ دیوار نیچی تھی، اس نے جھانک کر دیکھا چولہے پہ پکوان چڑھے ہیں۔ دروازے پر دستک دی، فوراً بیوی دوڑ کر کے آئی۔ بیوی نے دوڑ کر کے شوہر کا استقبال کیا۔ شوہر کہتا ہے شریک حیات، بتا تو صحیح، پکوان کیسے؟ چولہے میں آگ کیسی؟ یہ خوشبو کیسی؟ بیوی نے کہا کہ شوہر ابھی نہ پوچھ، آ میرے ساتھ۔ ہاتھ پکڑا، بیوی نے شوہر کا ہاتھ پکڑا، اندر لے کر کے گئی۔ جا کر کے کیا دیکھتا ہے کہ پورے کمرے میں کھانے کے سامان کا ڈھیر لگا ہوا ہے، سامانوں کا ڈھیر ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ بیوی یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کہا سرتاج، تمہارا مالک کتنا اچھا ہے، تمہارا مالک کتنی اچھی عادت کا ہے۔ کہا کہ جب تم گئے تو اس نے اپنے نوکر کو بھیجا اور یہ سارا انتظام کر دیا۔ اس نے کہا اچھا اور کچھ بھی کہا؟ کہا ہاں، کہا کہ یہ کھانے کا سامان بھی دیا ہے اور ایک پیغام بھی دے کر کے بھیجا ہے۔ کہا کہ کون سا پیغام؟ کہا تمہارے مالک نے کہ جب تمہارا مالک گھر آ جائے تو اس سے کہہ دینا کہ وہ نوکری میں کمی نہ کرے، تمہارا مالک مزدوری میں کمی نہیں کرے گا۔ آقا کریم کے دیوانوں، فقیری، غریبی، تنگ دستی آ جائے تو حرام کی طرف مت بھاگنا، بس سیدھا اللہ کے گھر کی طرف چلے آنا۔ خدا کی قسم اس کو راضی کر لو، وہ اتنا دے گا کہ 7 پشتوں کا بھلا ہو جائے گا۔ بس حلال روزی کی تلاش میں رہیے۔ اگر بندے نے حرام کمایا تو اللہ سے توبہ کر لے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگر کوئی سوچتا ہے نا کہ مجھ پہ اللہ کا کرم نہ ہوتا تو میری بلڈنگ گر گئی ہوتی، تو یاد رکھیں اللہ ظالموں کی رسی کو دراز کر دیتا ہے۔ اگر تمہاری حرام کی کمائی کی وجہ سے تمہاری بلڈنگ ابھی نہیں چٹکی تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ ناراض نہیں، اللہ نے رسی ڈھیلی کر رکھی ہے۔ اللہ کے غضب سے ڈرو، بچوں کو حلال کھلاؤ تاکہ تمہارے بچے دوزخ کی آگ سے بچ سکیں، دوزخ کا ایندھن نہ بن سکے۔ آج جدید تحقیق ہوئی تو بتایا گیا کہ معاشرہ ہمارا بگڑ کیوں رہا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ 80% لوگ حرام کے لقموں کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں، جن کی روزیاں حلال نہیں ہیں، پھر ان کے خون بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ خون خراب ہو جاتے ہیں تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ بچوں کو اچھی تربیت دو، بچے باپ کا نمونہ ہوتے ہیں۔ باپ کا علم بیٹے کو اگر نہ ازبر ہو، باپ کا علم بیٹے کو اگر نہ ازبر ہو، پھر پسر مالک میراث پدر کیوں کر ہو۔ بیٹے باپ کا نمونہ ہوتے ہیں۔ کیسے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ مدینے کی زمین ہے، مولا علی کا شہزادہ ہے، شہیدوں کا شہنشاہ، کربلا کا تاجدار امام حسین ایک گلی سے گزرے جا رہے ہیں۔ سامنے سے حاتم طائی کا پوتا آتا ہے۔ اس نے امام حسین کا چہرہ دیکھا، ساتھ والے سے کہنے لگا کہ یہ بچہ کتنا خوبصورت ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ بچے نے کہا کہ اس کے چہرے سے لگ رہا ہے یا تو یہ خود بادشاہ ہے یا کسی بادشاہ کا بیٹا ہے۔ ساتھ والے نے کہا کہ یہ کوئی بادشاہ نہیں اور نہ ہی کسی بادشاہ کا بیٹا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ یہ کون ہے، اتنا حسین ہے؟ اس نے کہا کہ یہ حسین ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا شہزادہ ہے، آخری پیغمبر کا نواسا ہے۔ اتنا سنا اسے اس کی دادا کی سخاوت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ حاتم طائی کا نام تو آج ساری دنیا جانتی ہے۔ حاتم طائی کی سخاوت کا چرچا پوری دنیا میں ہے۔ اسے فخر تھا اپنے دادا پر۔ کہنے لگا اچھا میرے امام کے پاس آیا، کہنے لگا کہ تم آخری پیغمبر کے نواسے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تب تو تم میرے دادا کو بھی جانتے ہوگے۔ آپ نے فرمایا تیرے دادا کو جان کر کے ہمیں کیا لینا ہے، تیرے دادا سے ہمیں کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ تم جانتے نہیں میرے دادا کی سخاوت کے چرچے پوری دنیا میں ہے۔ آپ نے فرمایا شاید تو میرے نانا کو نہیں جانتا۔
اس نے کہا اچھا تو پھر میں بتاؤں کہ میرے دادا کون ہے؟ اس نے کہا کہ بتاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ بتا۔ کہنے لگا میرے دادا کے محل کے 7 دروازے تھے۔ کہا پھر؟ کہا فقیر آتا دروازے پر، پہلے دروازے پر آتا، فقیر کو دے دیا جاتا، پھر وہی فقیر دوسرے دروازے پر آتا، پھر اسے دیا جاتا، پھر وہی فقیر تیسرے دروازے پر آ جاتا، پھر اسے دیا جاتا، چوتھے پر آ جاتا، اسے دیا جاتا، 5ویں پر آتا، اسے دیا جاتا، 6ٹھے پر آتا۔ غرض کے 7 دروازوں سے اگر ایک ہی فقیر آ جایا کرتا تو اسے منع نہیں کیا جاتا تھا، ہر بار اسے دیا جاتا تھا۔ یہ تھی میرے دادا کی سخاوت۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ تجھے پہلے دروازے سے مل چکا ہے، تجھے دوسرے سے مل چکا ہے، تجھے تیسرے سے مل چکا ہے، یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ جتنی مرتبہ آتا، جس دروازے سے آتا اسے دے دیا جاتا تھا۔ یہ تھی میرے دادا کی سخاوت۔ میرے امام مسکرائے، اس سے کہا کہ یہ تمہارے دادا کی سخاوت تھی؟ اب میں بتاؤں کہ میرے نانا کی کیا سخاوت ہے؟ اس نے کہا بتاؤ کہ تمہارے نانا کی کیا سخاوت ہے۔ امام حسین نے کہا کہ تیرے دادا کی سخاوت یہ ہے کہ ایک ہی فقیر ہے، دروازے الگ الگ ہیں، ایک دروازے پر آتا ہے بھیک دے دی جاتی ہے، دوسرے پر آتا ہے بھیک دے دی جاتی ہے۔ ارے جب ایک دروازے پر بھیک مل گئی تھی تو دوسرے پر جانے کی نوبت کیوں آئی؟ نوبت تو اسی وجہ سے آئی کہ پہلے دروازے پر ضرورت پوری نہیں ہوئی، اسی لیے دوسرے پر گیا، دوسرے پر گیا، ضرورت پوری نہیں ہوئی، تیسرے پر گیا، تیسرے پر گیا، ضرورت پوری نہیں ہوئی، چوتھے پر گیا، غرض کے 7 دروازوں پر گیا، ضرورت پوری نہیں ہوئی، اسی وجہ سے بار بار دروازوں پر آتا رہا۔ یہ تھی تیرے دادا کی سخاوت کہ ایک غریب کی ضرورت پوری نہ ہو سکی۔ لیکن اب میرے نانا کی سخاوت دیکھ۔ تیرے دادا کے محل کے 7 دروازے تھے، لیکن میرے نانا کا ایک ہی دروازہ ہے، پھر بھی اگر ضرورت مند آ جاتا ہے تو اتنا دیا جاتا ہے، اتنا دیا جاتا ہے کہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور ضرورت ہی پوری نہیں ہوتی بلکہ 7 پشتوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے مچل کر فرمایا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ بچوں کو حلال کھلائیں، جائز کھلائیں، حرام کے لقمے سے بچائیں، کیونکہ اگر حرام کا لقمہ کسی کے بھی بدن میں جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے محبوب نے فرما دیا کہ اگر کسی کے بدن میں حرام لقمہ لگے تو پھر اس بدن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کا ایندھن بنا دیا کرتا ہے۔ اور اس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ نیک کام کرنے سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، اور دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ کی نیت سے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب بھی دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔